اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہی کہ آدم سے لے کے ابراہیم تک اور پھر اس کے بعد میرے ابا عبداللہ تک جہاں جہاں میرا نور نبوت منتقل ہوا، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں، تو صرف نکاح کے رشتے سے منتقل ہوا۔ کسی عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی گناہ کے سبب کبھی میرا نور جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف النسب اور بڑے اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ قصی سے لے کر عبداللہ تک بڑے بڑے لوگ آپ کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو لوگ شہر میں رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات میں جا کر وہ پرورش پاتے ایک پر افزا مقام میں، ایک اچھے مقام میں۔ جو گاؤں میں بچے رہتے تھے ان کی زبان بڑی صاف ستھری اور خالص ہوتی تھی، اور پھر پرورش بھی ان کی ایسی ہوتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم 10 عورتیں، بنو ثقیف کی 10 عورتیں، اور یہ بنو ثقیف کہاں ہے؟ یہ طائف کے قریب ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ چلو مکے چلتے ہیں، تو یہ 10 عورتیں نکلیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر بھی نکلے، اور ہمارے پاس ایک بڑی مریل سی اونٹنی تھی اور ایک بہت ہی مریل سی گدھی تھی۔ میری اونٹنی تو چلتے چلتے بیٹھ جاتی کہ قافلے والوں کو رکنا پڑتا کہ میں ان کو پکڑ سکوں۔ وہ تو جلدی جلدی مکے پہنچ گئے اور میں آرام سے آئی کیونکہ میری سواریاں ایسی تھی۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا نے پیش کیا ان تمام عورتوں پر بھی، لیکن آپ کو کوئی لے کر نہیں گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ تو ہے ہی نہیں، وہ تو یتیم ہے، اب یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پر بھی بچہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے بھی نہیں لیا۔ تو رات کو آپ اپنے شوہر حرث کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اکیلے واپس جاؤں اور ساری عورتیں بچے لے کر جائیں، تو کیوں نہ ہو میں اسی بچے کو نہ لے لوں جو کہ یتیم ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں عبد المطلب کے پاس آئی، وہ کعبۃ اللہ میں موجود تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ آپ کے پوتے کو میں لے جاؤں۔ عبد المطلب خوش ہوئے، مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر لے گئے۔ میں کہتی ہیں کہ آپ اتنا معصومیت سے سو رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، اور میں نے بس آپ کے سینہ مبارک پہ ایسے ہاتھ رکھا اور آپ مسکرا دیے کہ آپ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور نکل کے آسمان کی طرف گیا، اور میں تو کمرے میں موجود تھی لیکن میں اس نور کو دیکھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا جب چاہا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سینہ جس کے اندر ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا اب وہ دودھ سے بھر گیا۔ ان کے شوہر حرث کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی کی طرف آیا اور میں نے اس کا دودھ نکالنے کی کوشش کی تو اس کے تو تھن بھرے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ گدھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنا سر جھکا رہی ہے، کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کر رہی ہے۔ تو خیر میں اس گدھی پر بیٹھی، اونٹنی پر میرے شوہر بیٹھے، اور پھر ہم وہاں سے چلے، اور جب ہم چلنے لگے تو ہماری اونٹنی جو پہلے پیچھے رہ جایا کرتی تھی اب وہ سب سے آگے بڑھنے لگی۔ تو ہم سے بعض قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم بیٹھ کر آئی تھی؟ میں نے کہا اور کیا نہیں تو، کہتے میں نے کوئی نئی اونٹنی خریدی ہے مکے آ کے، اور وہ اتنی آگے جائے کہ ان کی اونٹنیاں پیچھے رہ جائیں۔ جو مریل کاہل اونٹنی ہوتی تھی وہ بھاگ رہی ہے۔ اپنے بنو سعد میں پہنچے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر، تو برکات کا نزول اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑنے سے جو برکات پیدا ہوئے، جو اللہ نے ان کو برکتیں دیں، ان میں سے ایک برکت تو یہ تھی کہ جب یہ بکریاں جایا کرتی حلیمہ سعدیہ کی، چرواہے لے کے جاتے چرانے کے لیے، اور واپس گھر آتی تو ان کے تھن بھرے ہوئے ہوتے،
اور باقی لوگوں کی بکریاں ویسے ہی بھوکی آتی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے بی بی حلیمہ سعدیہ کے، تو اطراف کے تمام گھروں میں ایک مشک کی سی خوشبو محسوس ہوتی۔ اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز ایک نور کا نزول ہوتا اور پھر وہ کہیں غائب ہو جاتا۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی یا کسی کا کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ خود آپ کے پاس آتا یا جانور اپنا آپ کے پاس لاتا اور آپ کا ہاتھ جو ہے جہاں تکلیف ہوتی وہاں رکھتا اور اللہ کے حکم سے وہ تکلیف دور ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ابھی نبی بھی نہیں ہوئے اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروتھ ریٹ بہت تیز تھا، یہی 8 مہینے کی عمر میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے الفاظ پک کرنے شروع کر دیے تھے۔ 8 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 9 ماہ کی عمر میں آپ باضابطہ بولتے اور 10 ماہ کی عمر میں آپ تیر چلاتے۔ یعنی تیر چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا کہ ایک ہاتھ سے پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے کھینچو اور پھر تیر بھی رکھو۔ جب 2 سال کے ہوئے تو آپ اپنے عمر کے بچوں سے بہت زیادہ ذہین باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی سے نہ لڑتے، آپ ہمیشہ دائیں طرف کو پریفر کرتے، ہر کام دائیں طرف سے کرتے، یہاں تک کہ دودھ بھی دائیں طرف سے پیتے اور بائیں طرف سے دودھ نہ پیتے۔ ہر کوئی آپ سے بہت محبت کرتا۔ ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں پریشان ہوئی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، تو جب میں گھر سے نکلی اور تھوڑا دور گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سخت دوپہر میں کھڑے ہیں اور شیمہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے شیمہ سے پوچھا، شیمہ یہ جو ہمارا قرشی جو تمہارا قرشی بھائی ہے اس کو دھوپ میں لے کے نہ نکلا کرو، اس کا رنگ کالا پڑ جائے گا، یہ تو ہماری امانت ہے، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ تو شیمہ کہنے لگی کہ اماں تم فکر نہ کرو، یہ جو ہمارا قرشی بھائی ہے اس کو دھوپ ووپ نہیں لگتی، یہ جب باہر نکلتا ہے اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیا رہتا ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں آپ کو مکے لوٹانے آئی تو یہ بات تو میں نے بھی غور کی کہ جب چلاتی دھوپ ہوتی تو ایک سایہ آپ پر رہتا اور جب دھوپ کا وقت ختم ہو جاتا تو سایہ بھی ہٹ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ ابھی بہت تھوڑی سی عمر کے تھے کہ آپ نے اپنی والدہ یعنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اماں یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے پاس لائے گئے ہیں تاکہ ہم آپ کی پرورش فرمائیں، نہ کہ ہم آپ سے کام لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اماں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے بھائی بہن جائیں اور اتنی محنت کریں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ ایک 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بچے سے آپ یہ بات ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہو، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the blessed one۔